حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، یعنی اس کا توبہ کا ارادہ بنا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے روئے زمین کا مجھے اس کا بتایا جائے۔ فد اللہ علی راہب، تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں سے رجوع کر لو۔ وہ اس راہب کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اگر میں اب توبہ کروں تو قبول ہو جائے گی؟ تو راہب نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 99 پہلے تھے اب 100 پورے کر دیے۔ دوبارہ اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں بتایا جائے۔ اب اسے کسی عالم کے بارے میں بتایا گیا، فلاں عالم ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اسے جا کے سوال کیا کہ میں نے 100 بندے قتل کیے، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے اسے جواب دیا کہ ہاں توبہ تو ہو سکتی ہے، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے، تو تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ فلاں سرزمین پہ چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اور لوٹ کر اپنی زمین کی طرف نہ آنا، اپنے علاقے کی طرف نہ آنا، کیونکہ وہ بری زمین ہے کہ وہاں تم نے گناہ کیے، وہاں جاتے ہو تو دوبارہ ان میں پڑ جاتے ہو، وہاں نہیں جانا، اور انہی نیک لوگوں کے ساتھ جا کے ٹھہر جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ وہ شخص یہ سن کر خوش ہوا اور چل پڑا۔ جب یہ چلا، ابھی اس نے آدھا راستہ طے کیا تھا، آدھا راستہ طے کیا اور موت آ گئی، فوت ہو گئے۔ اب فوت ہوا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آئے، عذاب کے فرشتے بھی روح لینے کے لیے آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ اپنے دل سے متوجہ ہو کر توبہ کر کے اللہ کی طرف جا رہا تھا، یعنی اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، دل سے یہ تائب ہوا، تو چونکہ اس نے توبہ کرنی لہذا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ زندگی میں تو اس نے نیکی کی کوئی نہیں، لہذا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ اب دونوں فرشتوں کی آپس کے اندر جب یہ بحث ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا۔ وہ تیسرا فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا اور ان کو جب آپس میں بحث کرتے دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس تیسرے فرشتے کو، جو نیا فرشتہ آیا، اسے اپنے درمیان ایک حکم بنا لیا، پنچ بنا لیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے نا وہ ہمیں قبول۔ اس نے بڑا پیارا فیصلہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہ ما کان ادنی فہو لہ۔ اس نے کہا کہ جدھر سے آ رہا ہے اور جدھر جا رہا ہے ان دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو، اگر تو گناہوں کی بستی کے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ چنانچہ اب فرشتوں نے پیمائش کی، جب پیمائش کی تو وہ قاتل معمولی سا نیکوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، لہذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ کتنا قریب تھا؟ نیکوں کی بستی کے ایک بالشت برابر نیکوں کی بستی کے قریب تھا، اور اس بنا پہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اور ایک اور روایت میں جو حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کے دونوں ٹکڑوں کو حکم دیا، تو جو نیکوں کی بستی تھی
उसे हुक्म दिया सुकड़ जा, और जो गुनाह वालों की तरफ बस्ती थी उसे हुक्म दिया कि फैल जा। चुनाचे जब उसके बाद पैमाइश की गई तो नेकों की बस्ती के वो ज्यादा करीब था, इस बिना पे रहमत के फरिश्ते उसे ले गए। तो यूं अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर वो मगफिरत याफ्तगान में शामिल हो गया। ये हदीस मुबारक जो है, ये तवील हदीस अपने अंदर बहुत से मसाइल को लिए हुए है। उनमें चंद एक मसाइल जो है वो अर्ज करता हूं। पहला मसला तो ये मालूम हुआ कि गुज़श्ता उम्मतों के जो सच्चे वाकयात हैं उन्हें नसीहत के लिए या और किसी दीनी हिकमत के पेश नज़र बयान करना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है कि आपने गुज़श्ता उम्मतों का एक वाकया बयान किया। दूसरा मसला जो इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ वो ये है कि जब किसी को मसला बयान किया जाए तो मौके महल को और सामने वाले की नफ्सियात को सामने रखकर बयान करना चाहिए। जैसे यहां पर पहले जिस आदमी ने बयान किया उसने क्या बयान किया, उसने तो जहालत की वजह से वो मसला बयान कर दिया कि तेरी तौबा ही कबूल नहीं। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि कातिल ने उसे भी कत्ल कर दिया। और दूसरे आदमी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि तेरे लिए तौबा है, तेरे और तौबा के दरमियान कौन हायल हो सकता है। उसका नतीजा यह हुआ कि उस बंदे ने तौबा भी कर ली और नेकों की बस्ती की तरफ भी चल पड़ा। तो किसी को समझाते हुए, मसला बयान करते हुए हिकमत अमली को पेश नजर रखना ये इंतहाई जरूरी होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। फरमाया अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिकमती दानिशमंदी के साथ, हिकमत के साथ, हिकमत अमली के साथ, वल मौइज़तिल हसना और अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन और उनसे मुजादला करो, बहस करो तो उस तरीके के साथ कि जो निहायत ही अच्छा हो। तो गोया जो अमरुम बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर है, नेकी की दावत देना और गुनाह से और बुराई से मना करना और किसी को शरई मसला बताना, उसमें पहले नंबर पर इल्म होना चाहिए कि बेइल्म मसला बयान करना गुनाह, और दूसरे नंबर पर हिकमत अमली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो अपनी औलाद की इस्लाह चाहते हैं वो बाज़ औक़ात इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं कि औलाद समझने की बजाय नेकियों से और ज्यादा दूर हो जाती है। जैसे एक बड़ा मारूफ तरीका हमारे यहाँ है कि कोई नेक, कोई बुजुर्ग, कोई आलिम अगर कोई आए तो घर वाले अपने बच्चे की सबसे पहले शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। ये जी हमारा बेटा है, ये तो ये करता है, तो ये करता है, तो बात नहीं मानता, बड़ा बदमिजाज है, बदतमीज है, ये है, वो है। अब नतीजा ये होता है कि वो बच्चा जब देखता है कि मुझे तो इन्होंने उसके सामने बिल्कुल डिग्रेड कर दिया और मुझे तो जलील कर दिया, अब वो मानने वाला जहन ही उसका खत्म हो जाता है। वहां पर हिकमत ये होती है कि उस आलिम या बुजुर्ग को तन्हाई के अंदर समझाने, इस्लाह की नीयत से उसे बयान कर दिया जाए कि हुजूर हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे में ये खामी है, तरह तरीके से समझा दीजिएगा। एक और मसला जो इस हदीस मुबारक से मालूम होता है कि अल्लाह ताला की रहमत से किसी को मायूस ना किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई गुनाहगार है, उसने कितने ही गुनाह किए, उसके बारे में माअज़ल्लाह ये कह देना कि इसकी तो तौबा कबूल हो ही नहीं सकती, ये काफिर तौबा करता है, मुशरिक तौबा करता है, अल्लाह ताला तो उसकी भी तौबा कबूल करता है। तो अब अगर कोई दूसरा गुनाहगार है उसके बारे में ये कहना कि नहीं उसकी तौबा कबूल हो ही नहीं सकती, ये बात वैसे ही गलत है। और हमारे यहाँ इफरात व तफरीद होता है। अगर हमारे बहुत सारे वो लोग कि जिनका इल्म मुकम्मल नहीं होता और बयान करने वो बैठ जाते हैं और मुआशरे की इस्लाह के नाम पे और दूसरे नामों के ऊपर शुरू कर देते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर तो यानी उनको किसी के ऊपर थोड़ा सा तरस और रहम आ रहा है तो फिर उनके लिए सारी तौबा करने की और ये वो सारी चीजें बयान करना शुरू कर देंगे, और अगर किसी की मुखालफत पे आ गए तो अब उसकी तौबा कबूल हो ही नहीं सकती। इनके साथ तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो सुधर ही नहीं सकते, इनके सुधरने का इम्कान ही कोई नहीं है, इनकी तो तौबा भी कबूल नहीं होगी, फिर ये वाली बातें शुरू कर देते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ए महबूब तुम फरमाओ कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है,
اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کیا گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کیا جائے، اس لیے اللہ کی رحمت کا یوں بیان نہ کیا جائے کہ جس سے لوگ گناہ پہ جری ہو جائیں، اور اللہ کے عذاب کا یوں بیان نہ کیا جائے کہ لوگ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ان دونوں طریقوں کے درمیان، افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی کمپنی کے اندر ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دوسرے عالم نے جو جواب دیا وہ جواب ہی یہ دیا کہ نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ، جو لوگ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، نمازوں میں مشغول ہیں، ان کے پاس چل کر ان کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرو اور بری صحبت کو چھوڑ دو۔ تو نیکوں کی صحبت اختیار کرنا اور بری صحبت کو چھوڑ دینا یہ خدا کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، اور یہ بندہ یہی کر رہا تھا، اس نے برے دوستوں کی، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑا اور وہ نیک لوگوں کی صحبت کی طرف جانے لگا، اور وہاں پر جانے کی وجہ سے ان کے قرب کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ اولیاء کرام کی عظمت، عابدین، صالحین، نیک، صلحاء، پرہیزگار لوگ جو ہیں، یہ ان کی عظمت و فضیلت کا بیان بھی ہے کہ ان کے قرب کے صدقے کہ ایک بالشت برابر چونکہ ان کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، ان کی زیارت، ان کے پاس بیٹھنا جو ہے یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب اس زمانے کے اندر جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اجتماع کے اندر شرکت ہوتی ہے، یا مدنی قافلوں کے اندر سفر ہوتا ہے، یا اور مواقع کے اوپر نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، تو اب یہ نیک صحبتیں آدمی کو نیک بھی بنا دیتی ہیں اور رحمت الہی کا سزاوار بھی بنا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کا ماحول عطا فرمائے، برے ماحول سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔